کہ نمازیں پڑھتی ہیں ولیوں اور نبیوں کی روحوں کے ساتھ، اور اس وقت سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. یہ سارا کمال تمہارے اندر موجود ہے. اب تم یہ بھی سنتے ہو واعظوں میں تقریروں میں کہ کسی میں اگر عشق محبت نہیں حضور پاک سے اللہ سے تو اس کا ایمان مکمل ہی نہیں. سنتے ہو نا عشق محبت ایک دعائی سنتے ہو نا، دعائی لیتے تو نہیں ہو نا. اب عشق محبت آتا کیسے ہے؟ کوئی زبان سے تعلق تھوڑی ہے عشق کا محبت کا تعلق تو اس دل سے ہے نا. اس میں تم نے دنیا بٹھائی ہوئی ہے، کہتے ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں تو مکاری ہے نا. دل میں دنیا نا، محبت کا تعلق ہی دل سے. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، ہر وقت اللہ اللہ، تم سو بھی رہے ہو کام بھی کر رہے ہو اللہ اللہ ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی نا. جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو پھر وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس میں یہ خوبی ہے، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دیتا. بھئی احسان نہیں مانا تب 10 روپے دیے نا. بے شک. اس کے لیے 1 نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے، اور اس کے لیے تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا. تو جس سے محبت کرتا پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے، پھر سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، پھر بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ نے تم کو دیکھ لیا پھر وہ محبت نہیں، پھر وہ عشق آ گیا نا. پھر میں تیرا اور تو میرا. جن لوگوں نے اپنے اندر محبت عشق پیدا کی ہے نا وہ اس طریقے سے پیدا کی ہے. اگر سننے کا موڈ ہے تھوڑا سا اور سنا دیں تو ٹائم تمہارا قیمتی نہ ہونا. آپ کے لیے عائشہ تو بس سارے. اچھا اب مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ انسان کیا ہے. یہ جو سیارے بنے ہیں نا، ایک حدیث میں کہ یہ جو ظاہر ہے یہ باطن کا عکس ہے. پہلے باطن میں تھا، پھر ادھر ظاہر میں آیا. ادھر نور تھا، ادھر بجلی ہے. ادھر حوریں ہیں، ادھر عورتیں ہیں. ادھر اصلی خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، ادھر اس کی نقل ہے یہ خانہ کعبہ. ادھر لوح محفوظ میں اصلی قرآن ہے، ادھر یہ جو لفظوں پہ کاغذ کے چھپا ہوا قرآن ہے. اصل سب ادھر ہے. اصلی نماز بیت المعمور میں، یہاں ہیں نقلی نمازیں، ان کو نماز سنت بولتے ہیں. وہاں ایک نماز ہی پڑھ لو، بیت المعمور میں ایک نماز ہی پڑھ لو تو ہزاروں نمازوں سے وہ نماز ایک ہی کافی ہے نا. اب ادھر سیارے ہیں وہ چاند تک پہنچ جاتے ہیں. ادھر تمہارے اندر جو یہ مخلوقیں ہیں، یقین کرو ایک 7 آسمان ہے. ہر مخلوق کا تعلق ایک جہان سے ہے کہ پتہ نہیں اس کو کہاں سیر کرنے کا شوق ہو. اگر اس کو ملکوت کا شوق ہوا اس قلب کو طاقتور کر لے گا. اگر جبروت میں جانے کا شوق ہوا تو روح کو طاقتور کر لے گا. اگر لاہوت میں جانے کا شوق ہوا تو اس سری کو طاقتور کر لے گا. اگر اس کو شوق ہوا کہ اللہ کو دیکھوں تو اللہ کو طاقتور کر لے گا نا. یہ تمہارے اندر مخلوق ہیں، 7 سیارے ہیں. تو پھر جب پہلا سیارہ اوپر جاتا ہے ملکوت میں، جب علامہ اقبال نے دیکھا کہ ملکوت میں پہنچ گیا، انہوں نے کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. آپ آئیے ہاتھوں سے، یہ شعر سوچنے والی بات ہے نا، ہاتھوں سے ستاروں کے اوپر کمان تھوڑی ڈالی جا سکتی ہے. وہ تمہارے اندر کی چیز جب نکلے گی تو وہ ستاروں میں پہنچے گی نا. اس بجلی کی رفتار ہے 1,92,000 ایک سیکنڈ میں، اور نور کی رفتار ہے 6 کروڑ میل ایک سیکنڈ میں. اللہ. تو پھر جب وہ تمہاری مخلوق اوپر پہنچ جائے گی، ستاروں میں پہنچ جائے گی، تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں کہ تو آگے بھی جا سکتا ہے، عشق تک پہنچ سکتا ہے نا. یہ اندر تیرے اندر مخلوق ہیں جس کے ذریعے تو وہاں پہنچ سکتا ہے. اور ایک مخلوق ایسی ہے جس کے ذریعے تو حافظ بن گئے، جس کے ذریعے تو سوچتا ہے، اس کا نام ہے انا. جب اس مخلوق کو طاقتور بنا لیتے ہیں، اس کا یاہو کا ذکر ہے، یاہو کے نور سے وہ طاقت ہو، اتنی طاقت پکڑ جاتی ہے. پھر تم سوچو گے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے،
تم سوچو گے وہ مخلوق اوپر پرواز کر گئی، بیت المعمور میں پہنچے گی، فرشتے کہیں گے روکو اس کو، رکے گی نہیں، کہیں گے چلو جو کچھ بھی آگے جا کے جل جائے گی، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، وہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں رب کی ذات ہے۔ یہ تمہاری مخلوق، تم نہیں، وہ تمہارے اندر جو مخلوق ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے، ان مخلوقوں سے پھر ولی وہاں پہنچتے ہیں نا۔ تو پھر جب وہ مخلوق اللہ کے روبرو چلے جائے گی، پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں آ جائے گا نا، سبحان اللہ۔ پھر اس کو کہتے ہیں نا مرشد کامل۔ پھر اسی کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا نا مرشد دا دیدار بو میں لک کروڑا حج۔ جب مرشد پکڑتے ہیں نا تو ایسے مرشد پکڑتے ہیں نا جو رب کو پہنچائے نا، اگر چلو رب تک پہنچا بھی نہ سکے تو ان کا دیدار ہی تو ثواب تو مل رہا ہے نا، دیدار سے ہی ثواب مل رہا ہے نا۔ اب تمہیں ایک دن مرشد کی ضرورت پڑے گی، آج نہ صحیح، ضرور جب تم دین کی طرف جاؤ گے تو ضرور تو پڑے گی نا کسی رابر کی، لیکن کیا خبر تم کو رابر صحیح ملے یا نہ ملے، تمہارے پاس کسوٹی ہونی چاہیے نا۔ چور کو چور پہچانتا ہے نا، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ایک چور ادھر بٹھا دو نا لاہور کا، ادھر پنڈی کا بٹھا دو، نظریں ٹکرائیں گی، سمجھ جائیں گے کہ میرا پیٹی پائی ہے۔ ہاں، ایک ولی ادھر ایک ولی ادھر، ان کے دل ٹکرائیں گے نا، نور ہے نا، تو سمجھ جائیں گے میرا ہی بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے دل میں نور آئے گا تو پھر تم بڑی سرکار چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، رکت پیدا ہو جائے گی، ٹکراؤ ہوگا نا، سمجھ جاؤ کہ مرد کامل ہے۔ پھر کسی دوسرے بڑے دربار پہ چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ہے، پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا۔ اگر جو بات بڑی سرکار پہ ہوئی مرشد کے سامنے ہوتی ہے تو مرشد کامل ہے، یقین پکا ہو گیا، اب جان بھی جاتی ہے تو جانے دے، اب تو جیسا بھی ہے آپ پہ لاسی سارا ہوں۔ لیکن تو اس کے پاس اگر گھڑی گھڑی جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، تیری عمر ہی برباد ہو رہی ہے نا۔ اس وقت جب تو خود کسوٹی تیرے اندر آ جائے گی نا، تو پھر جب تو تلاش کرے گا تو کوئی ولی مرشد تجھے ملے گا نا، سبحان اللہ۔ پھر بھلے 10 سال بعد ملے لیکن ملے گا تو ولی ہی نا۔ اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا تو اس کی طلب کر، تلاش کر، تو لٹ جائے، تیرے گھر بار لٹ جائے، پرواہ نہیں، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ بات نصیب ہو جائے تو بڑا سستا سودا ہے نا۔ ادھر جائے گا تو سرخو ہو کے جائے گا نا۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے ایسے عیب ہیں، ہمارے ایسے فعل ہیں، ہم اللہ میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مطلب اب کوئی بھی بیماری لگ جائے اس کی دوائی تو لینی پڑتی ہے نا، ورنہ مرض بڑھتے ہی جاتا ہے نا۔ اگر گناہوں کی بیماری لگ گئی ہے تو اس کا علاج بھی ہے نا، یہ اللہ اس کا علاج۔ آپ شراب پیتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک نشے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کو کر سکتے ہیں نا۔ آپ مسلمان ہیں نماز پڑھیں گے نا تو کافر تو نماز نہیں پڑھے گا نا، لیکن کافر اللہ تو کر سکتا ہے۔ اچھا، کافروں نے اللہ لکھ کری نا، اللہ لکھ کری تو مسلمان ہو گئے نا۔ اب تیرے اندر کوئی بھی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، اس کا علاج اللہ ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ وہ بھی مسلمانوں کو فیض پہنچاتا ہے نا، کافر کو تو فیض نہیں پہنچائے گا نا۔ وہ کافر اللہ سے آیا، پھر محمد رسول اللہ میں گیا نا، پہلے لا الہ الا پڑھا، پھر محمد رسول اللہ میں گیا نا، مسلمان گیا نا۔ جب تیرے کوئی بھی بیماری ہے، تو بھی کوئی بھی فیل کرتا ہے، پرواہ نہیں، شراب پیتا رہے، کوئی بھی تیرے اندر فیل ہے لگا رہے، اور ساتھ ہی پریکٹس بھی کرتا ہے۔ جو اللہ تیرے اندر جانا شروع ہو جائے گا نا تو تیرا بیماری باہر نکلنا شروع ہو جائے گی نا۔ اور جو اللہ شرائط کر جائے گا تو سارے گناہ باہر ختم، جل گئے، کیونکہ اس میں ذات ایسی ہے کہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تیرے گناہوں کو جلانے پہ بھی قادر ہے نا۔ جب حضور پاک کے زمانے میں نمازیں تو اتری نہیں تھی، جب آپ نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، وہ غم سے بھرے پڑے تھے نا، گنہگار تھے نا سخت، تو حضور پاک نے پھر ان کو اللہ اللہ سکھایا، اللہ اللہ سے ان کے پھر سینے منور ہے، ان کی گناہوں کی بیماریاں دھلی، پھر نمازیں اتری، شب معراج میں کئی سال بعد اتری، پھر وہ حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھ سینوں میں گئی۔ اس وجہ سے کوئی بھی تمہارے اندر فعل ہے، پرواہ نہیں، یہ اگر تم نے اللہ اللہ کی نا، یہ خود بخود ہی فعل ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر مرض بڑھتا ہی رہے گا۔ تو پھر اگر تم نے مرض کو اب بھی نہ سنبھالا، کنٹرول نہیں کیا، تو بڑھاپے میں تو وہ اس کو تم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، بڑھاپے میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر یہی ہوگا اگر تم نے بڑھاپے میں اگر نماز بھی پڑھی نا
یا تسبیح بھی لے لی نا تو گناہوں کو کنٹرول تو نہیں کر سکے، لیکن گناہ کر بھی نہیں سکے نا، تو پھر اس وقت یہی ہے کہ در جوانی توبہ کردن شوائے پیمری وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے نا، صاحب بھیڑیا ہی ہے لیکن پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس وقت فی الحال یہی ہوتا ہے۔ اس سے اسی وقت یہ ہے کہ تم اس کی اجازت لے لو، اب بھی کرو گے تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ورنہ ایک اجازت تو ہوگی، ایک چابی تو ہوگی نا، جب تمہارا دل چاہے وہ تالا کھول کے اللہ کرنا شروع کر دینا، اجازت ہوگی نا اس وقت، لیکن ہو سکتا جب تم کو ضرورت پڑے اجازت ڈھونڈو، اس وقت کوئی اجازت دینے والا مل ہی نہیں، پھر آج ہماری جان ہے نہیں، کل تم وہ نہیں۔ اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ اجازت کی ضرورت یہ ہے کہ اگر تو یہاں تہجد پڑھنا تو پرواہ نہیں، شیطان ہنستا ہے، وہ کہتا تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ جب چاہوں گا موڑ دوں گا، جس ذریعے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے وہ میرے ہاتھ میں۔ اگر ایک دن تمہیں شکایت ہوتی ہے کہ میں بڑا تہجد گزار تھا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے سے ان کے دل پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ یہ جو نقش بندی بولتے ہیں نا، خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے تھے، تب ان کو نقش بندی کہتے ہیں نا۔ قرآن میں بھی آئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، یہ اللہ ایمان ہی ہے، اس سے بڑا لفظ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا، یہ اسم اعظم ہے نا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دل پہ حضور پاک کا روزہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں ہے تو جدا بھی نہیں ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، حضور پاک کے روزے پہ جاتے ہیں تو 50,000 کا کہتے ہیں نا، بے شک کہتے ہیں، سب کہتے ہیں۔ تو پھر جا کے ایک سے 1 لاکھ کا ثواب مل گیا، تو 1 لاکھ دن کی عبادت تو پوری ہوگی نا، پھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی۔ وہ ان کا جن کے دلوں پہ اللہ لکھا گیا نا، وہ اللہ والے ہیں نا، وہ فنا فی اللہ والے ہیں نا، وہ کہیں بھی نماز پڑھے نا ان کو 1 لاکھ کا درجہ ملے گا۔ اور جن کے دلوں میں مدینہ آ گئے نا، وہ فنا فی رسول والے ہیں نا، بھئی وہ کہیں بھی ہے مدینے میں، کہیں بھی نماز پڑھے اس کو 50,000 کا ثواب ملے گا نا۔ واہ سبحان اللہ، اس کی روشنی میں، اس کی روشنی میں۔ اور تم نے وہ آسان رستہ دیکھ لیا نا، بلکہ یہ جاتے اسی وقت ہے نا کعبے میں، کیوں جاتے ہیں خانہ کعبے میں؟ آخری رکن ہے، پہلے تو سارے رکن پورے کر، اپنے پیالے کو دھو، پھر لینے کے لیے جانا۔ سبحان اللہ، تو پیالہ تو دھوتا ہی نہیں ہے، اس گندے پیالے میں کون ڈالے گا؟ پھر وہاں جاتے ہیں تو پتھر مارتے ہیں وہ شیطان کو، وہ شیطان تھوڑی ہے اتنے پتھر لگے اس کو مرنا چاہے، اور نہیں اندھا تو ہو ہی جائے نا۔ وہاں شیطان وہ نہیں ہے، وہ اپنے شیطان کو وہاں پتھر مار کے چھوڑ کے آتے ہیں نا، اپنا شیطان، یہ اپنا شیطان، یہ جو نفس ہے پہلے یہ سیکھتے ہیں، یہ علم روحانیت سیکھتے ہیں، پھر ان چیزوں کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، پھر یہ اندر کی چیزیں روشن ہوتی ہیں، پھر حضور پاک سے مل کے آتے ہیں۔ تو نہ مل کے آیا نہ اس کو چھوڑ کے آیا، پیسے برباد کر کے آیا نا۔ تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے جاتے ہیں تو بڑا اصلی عقیدہ ہوتا ہے، مڑ کے آتے ہیں تو عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر حج قبول ہو عقیدہ کیوں خراب ہوتے نا؟ اچھا پھر حاجیوں کا یہ ہے کہ جتنا بھی فراڈ ہم کو سکھایا یہاں حاجیوں نے سکھایا نا، وہ مڑ کے آ کے پہلے سے زیادہ فراڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی حاجی ہے جس کا حج قبول ہوتا ہے، وہ بھی اندر سے جو منور ہو کے گیا اسی کا وہی لے کے آیا، تو جو اسی طرح جاتے ہیں بس دیواروں کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ ایک دن مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کریں، تو بڑے گھبرائے، سجدہ انسان کو جائز نہیں ہے، مجھے سجدہ کیوں کریں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، تمہیں نہیں سجدہ کرے، جو تمہارے اندر خانہ کعبہ پاس کیا نا یہ اس کو سجدہ کرے۔
جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا نا، سبحان اللہ. تب وہ کعبہ رابعہ بصری کا طواف کرنے آیا نا. تو اب ہر آدمی سمجھتا ہے کہ حبل الورید اللہ تعالیٰ میری شارک کے نزدیک ہے، یہی سمجھتا ہے نا. وہ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، جس بات کے اوپر فتویٰ لگا تھا کہ تو بھی تو ہر جائی ہے. علامہ اقبال کہتے تھے کہ ہم شراب پیتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، تو حبل الورید ہے نا، ہمارے اندر ہے نا، تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ ہاں تو شامل ہے ساتھ، پھر حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ پھر جواب شکوہ میں کہا تھا ہے کہ انہی کے حبل الورید ہے جنہوں نے اس کے اپنے اندر بسا لیا ہے، وہ ان کے حبل الورید ہے نا. تو پھر وہ شیطان کو پتہ ہے کہ حضرت انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تک بھی پہنچ سکتا ہے، خانہ کعبہ بھی اس میں بس سکتا ہے، مدینہ میں بس سکتا ہے، اللہ بھی بس سکتا ہے. اگر اللہ میں اللہ گئے تو کوئی چیز اس میں آ ہی جائے گی نا. اس کے پاس پھر ہندو فوج ہے، جنات کی فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. وہ آئیں گے تمہیں پریشان کریں گے، بیمار بھی کر سکتے ہیں، پاگل بھی کر سکتے ہیں. لوگ پاگل بھی ہوئے اللہ سے، لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا. پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے. یہ اجازت ہے. تو اس کے لیے اگر اجازت لے لیں. جی ہم بتائیں. ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ لوگ جو پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جاتے ہیں اور جو طریقت کی باتیں کرتے ہیں، بیسیکلی وہ جاہل لوگ ہیں جو دین کا علم نہیں رکھتے اور جو کہ شریعت سے بہت دور ہیں. تو آپ ذرا شریعت اور طریقت یہ بتا دیں کہ کہاں ملتی ہیں جا کے؟ کیا طریقت جو ہے وہ شریعت کی آخری حد سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بتایا ہے کہ شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے. جس دن تمہاری زبان نے اللہ اللہ کرنا شروع کری، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، یہ شریعت ہے. لیکن کیا طریقت والے لوگ شریعت کے پابند نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں، پر شریعت سے تو چلتے ہیں وہ. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ اگر شریعت میں ہے نا، پہلے آپ نے شریعت، پہلا سبق تو یہی ہے نا، پہلا پرائمری اور پھر مڈل میں جائے گا نا. مڈل میں ایک دم کیسے چلا جائے گا؟ اس کے بعد پھر جب تمہارے دل نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا، تو پھر وہ طریقت ہے نا، پھر اس کا تعلق دل سے ہے نا، پھر اللہ تک جب پہنچ گیا پھر وہ حقیقت ہے نا. حقیقت کا تعلق کے نظروں سے ہے نا. نہیں سمجھے؟ اب رہا سوال تھوڑا سا اس میں جو فرق ہے عوام کی سمجھ میں نہیں ہے. اب یہ جو تمہارا جسم ہے، اب میں یہ بات اس وجہ سے کرنے لگا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں، ورنہ جاہل آدمی اس میری بات کو سمجھتا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر ہمارے مولوی بھی فتوے لگا دیتے ہیں. اب یہ جو تیرا جسم ہے یہ ازل میں بھی نہیں ہے، ابد میں بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، آخر میں بھی نہیں ہوگا. یہی بات ہے نا. آخر میں جو جسم ملیں گے وہ نہ جلیں گے، نہ مریں گے، نہ بڈھے ہوں گے، وہ تو دوسرے جسم ہو گئے نا. یہی بات ہے نا. تو جب اس کو آخر میں جانا ہی نہیں ہے تو اس کو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کو تو جانا ہی نہیں ہے نا، اس نے تو یہی رہنا، مٹی میں رہنا، اس کو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر وہ جو روح ہے سارا دار و مدار تو اس کا ہے نا، ازل میں بھی وہ، ابد میں بھی وہ، جزا سزا سب اس کو ہے نا، یہ تو اس کا مکان ہے نا. اب چونکہ وہ اپاہج ہے، وہ اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، وہ رکوع سجود نہیں کر سکتی، یہ اس کو رکوع سجود کراتا ہے نا، اس لیے نماز کا یہ شریعت ہے نا. اچھا، یہ اس کو رکوع سجود کراتا ہے، یہ جسم کراتا ہے، تب یہ جسم نخرے کرتا ہے نا، سست ہو جاتا ہے نا. میں نے تو جانا نہیں ہے، جانا تو اس کو ہی ہے نا. یہ جسم، وہ روح اس کی محتاج ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ روح اس کو جب غذا پہنچائیں گے، پھر جب اس کو نوری غذا پہنچائیں گے، پھر جو طاقت پکڑے گی پھر وہ اس جسم کو چھوڑے گی. پھر جب اس جسم کو چھوڑے گی تو حضور پاک کی دو طرح کی جماعتیں ہیں، ایک زہر کی جماعت ہے، ایک باطن کی جماعت ہے.
ظاہر کی جماعت کو آپ کو پتہ ہی ہے، تو بیتن کی جماعت ہے جہاں بیت المقدس میں سب نبیوں اور ولیوں کو روحوں کو پڑھائی تھی. جب وہ اب بھی نماز ہوتی ہے، وہ بیت المعمور میں ہوتی ہے. جب یہ روح اس جسم کو چھوڑے گی تو پھر جب وہاں جا کے نماز پڑھے گی نا، وہ طریقت ہے نا. اب یہ جسم بھلے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بھلے سویا رہے بھلے مر جائے، اس کی نماز قیامت تک ہوتی رہے گی نا. کیوں جی؟ اور اس کا واقعہ ایک دفعہ مجد صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. پھر گئے، سوچا نماز پڑھ کے سویا ہوگا، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑا اٹھ یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب ذرا رک جائیں. وضو کیا، نیتی دور کا سنت وقت فجر، دیکھتے ہیں کہ فجر کا سما ہو گیا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی. پھر جب اس نے عصر کی نماز پڑھی، ایک راوی لکھتا ہے کہ سورج واپس آ گیا. پھر اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو. یہ جو ہے نا یہ طریقت ہے نا، طریقت تمہارا اندر جا کے نمازیں پڑھتا ہے نا، شریعت اس کو نمازیں پڑھاتا ہے. تو جب حقیقت پھر نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز والے کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے اللہ. پھر وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے. حقیقت والوں کا دین اور ہے. حقیقت والوں کا دین مسلمانی نہیں ہے، ان کو بے دین کہتے ہیں. بے دین ہمارے مسلمان بھی ان کو عالم ان کو بے دین کہتے ہیں. سہیلی سرکار ہیں، ان کو بے دین کہتے تھے. مظفر آباد میں ہے تمہارے لال پیر لال شاہ تھے، ان کو یہ بے دین کہتے تھے، کیونکہ ان کا دین جو اللہ کا دین ہوتا ہے پھر وہ ان کا دین بن جاتا ہے نا. تو اللہ کا دین بھی کوئی نہیں ہے نا. بھائی اللہ کا دین کیا ہے؟ تو رہت میں کچھ اور دین ہے، زبور میں اور ہے، انجیل میں اور ہے، قرآن میں کچھ اور دین ہے. پھر اس کا دین کیا؟ اس کا دین عشق ہے. اور جو عاشق ہو جاتا ہے اس کے دین میں چلا جاتا ہے، اور اسی کا بے دینی کے فتوے لگ جاتے ہیں. پھر جو عاشق ہے اس کے لیے پھر غوث پاک نے فرمایا، یہ غوث پاک کے اوپر فتویٰ لگا تھا، فرمایا تھا اگر تو نے رب کا دیدار کیا پھر تو نے نماز پڑھی تو نے کفران نعمت کیا. لوگوں نے کہا بھی علماء پیچھے لگے، 500 علماء نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کا دیدار کیا. نماز تو حضور پاک بھی پڑھتے تھے، انہوں نے بھی اللہ کا دیدار کیا ہوا تھا. سارے لوگ باغی ہو گئے جی. جب دیکھا 2-3 مہینے گزر گئے تو 4 آدمی رہ گئے. تو پھر کہنے لگے چلو آزمائش بھی ہو گئی ہے، اب ان کو سمجھا بھی دوں. پھر انہوں نے سب کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں اس کا جواب دوں. اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو دیدار ہو جائے، اگر وہ مفید ہے تو وہ دنیا میں رہے، اس کا جنگل میں رہنا حرام ہے. دنیا میں رہے، لوگوں کو فیض پہنچائے، نماز پڑھے. لوگ صرف اس کی نماز کو دیکھ کے آئیں گے، ورنہ لوگوں کو کیا پتہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے. انہوں کیا پتہ کیا تعلق ہے اس کا رب سے. وہ تو نماز دیکھیں گے، فیض ہے جی نمازی ہے ٹھیک ہے، پھر صحیح ہوگا. نمازی نہیں ہے پھر جادو ہوگا، یہ لوگ سمجھیں گے نا. پھر دوسرا ہے جو منفرد ہے، جس کو فیض دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا شہر میں رہنا حرام ہے، وہ جنگل میں جا کے رہے. جب نماز کا وقت ہے رب کو دیکھ لے، یہ اس کی نماز ہے، اس کے لیے کفران نعمت ہے نا. تو شریعت یہ ہے کہ تمہارا جسم، اور طریقت وہ ہے کہ وہ تمہارے اندر کی چیزیں وہ جا کر بیت المعمور میں نمازیں پڑھیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بس اسی کے پاس ہی چلے جاؤ، وہ میرا اور میں تیرا. یہی وجہ ہے نا کہ بہت سے ولی ہیں جو نمازیں پڑھتے رہے. بہت سے ولی ہیں جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. جب ان کے یہ جسم روح نمازیں کے قابل ہو گئی نا تو وہ اس نمازوں میں سست ہو گئے، اور ان کا فیض بڑا زبردست ہوتا ہے. نماز نہ پڑھنے والا ولی کلندر پاک ہے. کتنا زبردست فیض ہے. جب تمہارے بڑے امام یہاں تک پہنچے، جب ان کی روحیں وہاں جا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو شاہ جہاں آیا پنڈی، تو اس نے بلایا، سنا ایک بزرگ بیٹھا ہے، قاصد بھیجا اس کو بلاؤ. ان کا میرا بادشاہوں سے کیا کام. پھر اس نے رکا لکھ کے دیا کہ قرآن مجید فرماتا ہے اطیع اللہ، اطیع رسول، اطیع عمر، کہ تجھے اطاعت کرنی پڑے گی قرآن کی روح سے. پھر انہوں نے جواب دیا کہ میں اطیع اللہ میں اتنا مصروف ہوں کہ اطیع رسول سے بھی شرمندہ ہوں. اطیع عمر تو بات کی بات ہے. اطیع عمر تو بات کی بات ہے. جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے مرنا یا سونا برابر ہو جاتا ہے نا.
تو اس وجہ سے بہت سے ولی ہیں جس طرح دھرنا ہے، ابھی جو جہاں جاتی ہیں بے نظیر کھاتی ہیں، ڈنڈے کھاتی ہیں، نماز وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جس کو ڈنڈا مارتے ہیں اس کو کام ہو جاتا ہے. ان کی یہ جسم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور روح ان کی نمازیں پڑھتی رہتی ہیں. شاہ صاحب جسم شریعت نافذ کرنے کے بعد طریقہ جب وہ روح دوری ہوگی پھر یہ جسم اس کا محتاج ہے نا، پھر وہ روح اس کو منور کرے نا تاکہ کل اس کو قبر میں کیڑے نہ کھائیں نا، تاکہ یہ قابل تعظیم ہو جائے نا. اس روح کے تفعیل جب وہ روح منور ہوئی پھر تمہارا جسم منور ہو گیا نا، پھر لوگ اس جسم کو چومیں گے نا، پھر اس کی تعظیم کریں گے نا. اس سے پہلے تو کوئی نہیں چومیں گا جب تک یہ منور نہیں ہوگا. اگر ان کے بارے میں اگر جنہوں نے شریعت سے اس طریقت کو زندہ ہی نہیں کیا اور محض گدی نشین بن کے لوگوں کو فراڈ دے دیا نہیں، وہ تو کچھ اور طریقت کا دعویٰ کر رہے ہیں شاہ طریقت کا مقصد یہ ہے اللہ کی طرف چل پڑنا، گاڑی چل پڑی ہے. اب جو بیعت ہوتے ہیں نا تو وہ نمازوں کے لیے بیعت نہیں ہوتے، اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں. اللہ کو یہ جسم نہیں جاتا نا، اور جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا، اس کو بولتے ہیں، مرشد کو بولتے ہیں روحانی باپ. ایک جسمانی باپ ہے، اس نے تمہارے جسم کی پرورش کرنی ہے، اگر تمہارے جسم کی پرورش نہ کرے تو رشتہ ٹوٹ گیا نا اس سے. اسی طرح یہ روحانی باپ ہے، اس نے تمہارے روح کی جو ہے وہ پرورش کرنی ہے نا. اس نے روح کو نیچے فرش پہ لایا، اس نے روح کو عرش پہ لے کے جانا ہے نا. یہ تمہارا روحانی باپ ہے نا، اس نے روح کی پرورش کرنی ہے نا. اگر تمہارے روح کی پرورش نہیں کرتا، جس طرح اس باپ سے تعلق ٹوٹ گیا اس طرح سے تعلق کی کوئی نہیں. تو وہاں تو یہ روحیں جائیں گی نا. چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح مرشد کامل ہے اس سے جسمانی تعلق یا آمنے سامنے آنا ضروری نہیں ہے، اس کی نظر کا فیض ہر وقت رہے گا. لیکن شرط ہے نا، آمنے سامنے تو ہوتا ہی ہے نا، ایک دفعہ تو نہیں ہوتا پڑتا. پہلی بار اب بیعت ہو گئے، اب اگر مرشد کامل ہے تو خود نظر رکھیں گے. میرا مقصد ہے اگر بیعت ہو گیا، اپنا جو مرشد نے بتایا وہ کرنا شروع کر دیا، تو کہیں مصیبت میں پھنسا تو نظر وہ رکھے گا نا، بلکہ وہ پہنچے گا نا. جب بھی کسی مصیبت میں آیا اس کی یہ جسم نہیں پہنچے گا، وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں ہیں نا وہ پہنچیں گی نا. دیکھنا ایک وقت میں غوث پاک کی 9 آدمی نے دعوت پکائی، یہ بھی سنا ہوگا. 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا، جسم تو ایک ہی تھا نا، جسم مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہی اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی نا. یہ 16 چیزیں ہیں، 7 ایک کیا لطائف 9 جسیں 16 چیزیں ہیں نا. اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی نا. وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا نا، وہی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں. اب غوث پاک کا جسم مسجد میں تھا، آزاد تھی نا، وہی جسم قبر مارگ میں چلا گیا تب بھی تو آزاد ہی ہے نا، آج تک لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں. یہ چیزیں تمہارے اندر ہیں نا. کوئی سکھ بھی، اس کا بھی بچہ بھی آئے تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. اور تاریخ گواہ ہے، سکھوں کے بچوں نے بھی مسلمان ہوئے، یہ راز سیکھے، بڑے بڑے ولی بنے. دعویٰ تو بہت کرتے آتے ہیں، یہ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ کامل ہے؟ طریقت سب بولتے آتے ہیں. مان میں پہلے ہی بتا دیا، جب تمہارے اندر چور کو چور پہچانتا ہے، نور کو نور جانتا ہے. یہ چیز بتائے، نور آئے گا پھر نور سے ٹکراؤ گا، پتہ چلے گا اس میں نور ہے، ورنہ اس کے بغیر تو خالی ہو. اس وقت ضروری ہے نا کہ اپنے اندر نور پیدا کیا جائے. ہمارے اس وقت فرقوں میں لگ گئے نا، یہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہو، فرقوں میں لگ گئے نا. سارے خالی فرقہ خالی ہوتا ہے نا، اصل چیز تو ہوتا ہے نا. امت میں نور ہوتا ہے، اور جس میں نور ہے وہ سارے پائی پائی ہیں، وہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟ تو جب نور نہیں ہے تو اس جگہ پھر شیطان آ کے بیٹھ گیا. تو شیطان کا کیا کام ہے؟ دیکھو یہ بھی سنی ہے، وہ بھی سنی ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی کلمہ، ایک ہی نماز، آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ کیوں لڑتے ہیں آپس میں؟ بھی شیطان ہے، اس میں بھی شیطان ہے، اس میں بھی شیطان ہے. تو شیطان کا بڑا بہترین 2 کام ہے. میاں کو بیوی سے لڑا دے گا، بڑا خوش ہوگا، مولوی کو مولوی سے لڑا دے گا. یہ شیطان کا کام ہے نا. اگر شیطان دل میں نہ ہو تو یہ تو سارے بہترین چیزیں ہیں نا. انہی لوگوں نے جن کے دلوں میں نور تھا، انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین، تقی پاک کو بولتے ہیں. متقین یہ ہدایت کرتا ہے پاکوں کو. جب تیرا جسم پاک ہو جائے گا نا، منور ہو جائے گا نا، پھر قرآن تیرے اندر اترے گا نا، پھر تجھے ہدایت دے گا نا. اب تو تجھے ہدایت نہیں دیتا ہے نا، اب تو کتاب کی طرح اس کو پڑھتا ہے نا، کتاب ہی سمجھتا ہے نا، اس وقت تو اس کو قرآن سمجھے گا نا. وہ لوگ جو پاک ہوئے انہوں نے خود بھی ہدایت پائی اور کافروں کو بھی مسلمان کیا.
اور جن لوگوں نے بغیر پاک ہوئے قرآن پڑھا انہوں نے مسلمانوں کو بھی کافر کہا نا, 72 فرقے بنا دیے نا. بے شک قرآن کے لیے ضروری ہے. حدیث شریف میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر لعنت پڑھ, جن کے نفس کتے ہیں نا اندر, ناپاک ہے نا, اس کو ہمارا بولتے ہیں نا, وہ ناپاک ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. جس طرح سکھ نے قرآن پڑھ لیا اس طرح اس نے قرآن پڑھ لیا, اس کو کیا فائدہ ہوا, اسے صرف قرآن پڑھ لیا نا, اور تو کچھ نہیں کیا نا. مجد صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے, مصیبت ہے ہمارا نوجوان صوفیہ کی کتابوں میں جاتا نہیں ہے نا, جدید علماء کی کتابوں میں جاتا ہے نا. بے شک مجد صاحب جن کو سارے علماء مانتے ہیں, انہوں نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے, اپنے نفس کو پاک کرے. قرآن ان کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں. نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے. ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر. سبحان اللہ. اس وقت قرآن تیرے اندر اترے گا نا. وہ نفس کیسے پاک ہوگا جب نفس میں نور جائے گا. وہ جو نفس ہے وہ یہاں ناف میں بیٹھا ہوا ہے, تبھی نماز میں اس کو دباتے ہیں نا. وہ نفس یہاں ناف میں ہے, جب ناف تک بھی نس میں نور جائے گا اس کی باہر سے ناری غذا بند ہو جائے گی, وہ ہتھیار چھوڑ دے گا, یا تو مر جائے, مرنے دے بہتر ہو گیا, تو یا پھر نور لینا شروع کر دے گا زندہ لینے کے لیے, مسلمان ہو جائے گا. پھر وہ نور کی غذا, اسی غذا سے اللہ کے نور سے وہ کالا کتا تھا پھر سفید کتا ہو جائے گا, پھر بیل کی طرح ہو جائے گا, پھر اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جائے گی, پھر اس کی شکل تمہاری طرح ہو جائے گی. پھر تم نماز پڑھو گے نا ساتھ وہ بھی نماز پڑھے گا, تم ذکر کرو گے ساتھ وہ بھی ذکر کرے گا. اس نفس کو تم نے دیکھا, وہ تمہاری خواب میں جو باہر نکلتا ہے تمہاری شکل میں باہر جاتا ہے, وہ تمہارا نفس ہوتا ہے نا. جاتے ہو نا خواب میں باہر گھومتے ہو, وہ تمہارا نفس ہوتا ہے نا. اس میں شیطانی طاقت ہے, شیطانی محفلوں میں گھومتا جاتا ہے. پھر جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تمہاری شکل اختیار کرتا ہے, پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کے پاس لے کے جاتے ہیں. پھر حضور پاک اور حاضرین عش عش کر اٹھتے ہیں, آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر, کتے کو پاک کیا, انسان بنایا, میری محفل میں لے کے آیا. اس وقت پھر حضور پاک کی طرف رسائی ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. ان کے بارے میں سرکار جو ڈکوس لباس پیر بیٹھے ہیں, ان کے کوئی پکڑ گرفت نہیں ہے؟ اللہ کی نہیں, کیوں نہیں گرفت, بڑی زبردست گرفت ہو جاتی. ان کے لیے یہ ہے کہ بیعت وہ کر سکتا ہے جو ولی ہو, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. جی بے شک. بیعت کا اختیار ولی کو ہے. ولی وہ ہوتا ولی اللہ کا دوست, جو اللہ کا دوست ہو. دوست کے لیے شرائط ہے, ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہو. میری نہ اس سے بات چیت ہے نہ میں نے اس کو دیکھا, میری اس کی دوستی, پھر کیا. ولی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ رب سے ہم کلام ہو, رب کو دیکھا ہوا, تب وہ ولی اللہ ہے نا, تب وہ اللہ کا دوست ہے نا. سبحان اللہ. اب اس کا دوست ہے, پھر اس کا یہ کنیکشن لگ گئے نا ٹیلی فون کے, تو ان ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے وہ دوسروں کو اللہ تک پہنچاتا ہے نا. واہ سبحان اللہ. تو اگر ٹیلی فون ہے ہی نہیں ہے تیرے پاس تو اللہ تک کیسے پہنچائے گا. پھر جس طرح نبی نہیں ہے اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے کافر, بے شک. ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. یقین کرو کہ یہ کافر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کافر تو صرف اپنے نقصان کیا نا, یہ تو ہزاروں لوگوں کا نقصان, ہزاروں کی وہ مخلوقیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ مخلوق جب منور ہو جاتی ہے, نوری ہاتھوں سے ہاتھ دعا مانگتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. وہ مخلوق جس کے ذریعے اس کو اللہ تک پہنچنا تھا, اس پیر نے برباد کر دیا نا. اللہ, کتنا بڑا جرم ہوا. کیوں جی؟ تو ہمارا یہ مشن ہے کہ بس ولی اللہ ہو, اللہ سے دوستی ہو, بیعت کرے, لوگوں کو پہنچائے. اب وہ تو نہیں مانتا کہ میں اللہ والا ہوں, یعنی پھر لوگ روشن ضمیر بن جائے, کسوٹی ان کے پاس خود ہو جائے. جب خود ہی کسوٹی ہو جائے گی تو باطل خود بھاگ جائے گا نا. بھائی سونا ہے, سنارا تھا دھوکہ کھاتا ہے نا, تم دھوکہ کھاتے ہو نا. تمہارے پاس بھی کسوٹی ہوگی, تم کیسے دھوکہ کھاؤ گے. تو باقی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیر پکڑے ہیں, ان کو پیر پکڑنے کا مقصد اللہ کے لیے ہوتا ہے. اگر اللہ تجھے نہیں چاہیے تو پیر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, نمازیں کافی ہیں. جنت کے لیے نمازیں کافی ہیں. اللہ کے لیے پیر پکڑتے ہیں نا, اس سے محبت عشق کے لیے. سبحان اللہ. اگر پیر پکڑ کے بھی نہیں, محبت عشق کی نہیں, وہ گاڑی کو نہیں جس کو اس نے چلانا تھا وہ گاڑی نہیں چل رہی, تو بیکار ہے نا. اچھا شاہ صاحب, ایک سوال یہ ہوتا ہے
اگر ہم طریقت پر ہی چلے جائیں، اسلام بیسیکلی جو ہے وہ معاشرتی نظام بھی ہمیں سکھاتا ہے. طریقت جو ہے وہ پھر صرف معاشرتی طور پر تو ہمیں نہیں، وہ تو پھر اللہ کے ساتھ ہمیں لے جائے گی. لیکن جو دنیا میں باقی لوگ ہیں ان پر بھی تو ہمارا حق ہے کہ اس سسٹم کو بھی ہم نے چلانا ہے، ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے تاکہ معاشی طور پر جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے جزیہ یا جو اسٹیٹ کا اسلام نے سارا کچھ ہمیں نظام بتایا ہوا ہے. اگر ہم طریقت پر چل پڑیں تو اس دنیا میں جو باقی لوگ ہیں جو غیر مسلم یا جو باقی ابھی وہ ہیں ان کو ہم نے اس راستے پر وہ کس طرح سے لے کر آئیں گے؟ میرا مقصد ہے تو شریعت میں پہلے جائیں گے نا تو طریقت مشکل لگتی ہے نا آپ کو، آپ کے دل کی دھڑکن ٹک ٹک کر رہی ہے نا، صرف آپ نے اس کو اللہ اللہ میں لگانا ہے نا، باقی وہی کام بھی کرتے رہیں تو وہی نمازیں پڑھتے رہے، وہ اللہ اللہ پھر وہ طریقت بن گئی نا. کیوں جی بجائے ٹک ٹک ہو جا رہی ہے تو بجائے ٹک ٹک کے اللہ شروع ہو جائے نا. ابھی جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اس کے بعد پھر نماز کی ضرورت بات ظاہری نماز میں بتاتا ہوں نا، میں وہی بات کرنے لگا نا. طریقت یہ ہے کہ جو آپ کی ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ اللہ اللہ میں لگ جائے، بس یہ طریقت ہے. یہ آپ کی گاڑی چل پڑے، آپ وہی شادی بچے جو کاروبار کرتے رہیں، سب کچھ آپ محنت کریں گے تو آپ کو ملے گا، محنت چھوڑ دیں گے آپ کو نہیں ملے گا. پھر جب اللہ اللہ کرتے 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 اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کے ایمان میں برکت، گناہوں سے کمی ہونا شروع ہو جائے گی. کام یہی جو کرتے رہیں گے، صرف مزاج بدل جائے گا. پھر جب اللہ اللہ کرتے جب آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے نا تو پھر آپ کو اس کام کاج کی ضرورت نہیں پڑے گی نا، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا کفیل ہو جائے گا نا. نہیں سمجھے؟ پر وہ کوئی ہوتا ہے نا، پھر وہ سلطان صاحب غار میں چلے گئے، وہاں کلر کار 30 دن غار میں رہے، وہاں ایک ہرن جو تھا نا وہ ان کو کھانا پہنچاتا رہا نا. اس وقت اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو کام کی ضرورت ہی پڑے گی نا. اس دربار کو بولتے ہیں اہو وہ کہ ہزاروں میں ایک آدھ ہوگا، وہ ہزاروں میں ایک آدھ نہیں، باقی جو حقیقت میں زیادہ ہوتے ہیں نا، حقیقت میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے نا. اگر آپ حقیقت میں چلے گئے تو ضرورت نہیں ہے، کام کاج خود ہی اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن اگر آپ طریقت میں ہیں تو وہ بھی تو آپ کے لیے بہتری ہے نا. جس کام میں بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے اس میں برکت ہو رہی ہے نا. اس میں سرکار طریقت میں آپ گھر بار چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں طریقت میں بچوں میں رہنا، حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں. جو نوکری کرتے ہیں اس میں برکت رہے گی. صرف یہ ہوگا کام آپ وہ کر رہے ہیں، دل آپ کا اللہ کی طرف ہوگا، بس صرف فرق اتنا پڑ جائے گا. ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں دل دنیا کی طرف ہے نا، اس وقت یہ ہوگا آپ سنمے میں بیٹھے ہوں گے دل اللہ کی طرف ہوگا. ابھی آپ مسجد میں تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ کو دنیا دار کہیں گے نا، کیونکہ آپ کا دل دنیا میں ہے نا. اس وقت سنمے میں بیٹھے ہوں گے نا، آپ کو دنیا دار نہیں کہیں گے، ہے تو اللہ والا، پتہ نہیں یہاں کیوں بیٹھ گئے. شمار اللہ والوں میں ہو جائے گا. اور ارکان اسلام پورے نافذ نہ، وہ پورے نافذ جو آپ نے زکوٰۃ و نماز سب کریں، صرف اس ٹک ٹک کو اللہ میں لگا لیں، وہ ایک 24 گھنٹے کی تسبیح ہے. طریقہ شریعت سے ہٹاتی نہیں ہے. نہیں. ہاں جا کے جب یہ چیزیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں نا تو پھر وہ شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ کسی وہ پھر اس کو پھر بے دینی کہتے ہیں ہمارے علماء، یہ بے دین ہو گیا. واقعی وہ بے دینی ہو جاتا ہے، عشق میں چلا جاتا ہے. لیکن منزلیں تو یہیں سے عبور کرتا ہے نا، 5ویں تو 8ویں تو میٹرک یہیں سے جاتا ہے. آپ جیسا تمہارے ہیں، تم پریڈ کرتے ہوگے میرے خیال میں، تم وہ اپنی وردی بھی پہنتے ہوگے. جو تمہارا بڑا افسر ہوگا نہ پریڈ کرتا ہوگا نہ وردی پہنتا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہوگا نا جی. وہ پریڈ تو نہیں کرتا، وہ صرف دیکھتا ہے. وہ تمہاری طرح یہ وردی بھی نہیں پہنتا ہوگا. اچھا ایک اور ہے سوال حضرت صاحب کہ جہاں شریعت اور طریقت آپس میں ٹکرائے، یہ ایسی آ جاتی جیسے منزل کہ جی باطنی طور پر انسان اللہ کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ نماز نہیں پڑھتا. طریقت میں تو لازمی ہے نا، جب تک اس تک پہنچ نہ جائے. طریقت میں نماز پڑھنی ہے نا، شریعت طریقت ایک ہی ہے نا، جدا نہیں ہے نا. نہیں جیسا ابھی آپ نے فرمایا نا کہ باطنی طور پر انسان اتنا اللہ کے نزدیک ہو کہ ظاہری اسے وہ بالکل نماز یا اس پہ ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتا ہے کہ عشق حقیقی میں جب عشق میں چلا جائے تو جی، جب اس کی یہ چیزیں اللہ تک پہنچ جائیں، اس کی دیدار میں چلی جائیں، تب. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایک بھی نماز چھوڑی تو آپ کو اس کا حساب ہوگا. شریعت کہتی ہے نا برو، حقیقت معرفت تو نہیں کہتا، عشق تو نہیں کہتا ہے نا. نہیں وہی نا، یہ تھوڑا سا ایک جو پوائنٹ ہے، نہیں یہی بڑا پوائنٹ ہے. شریعت پھر شریعت والوں کو کہتی ہے نا، وہ جو معرفت والے ہیں ان کو تو نہیں کہتی ہے نا، وہ تو شریعت سے آزاد ہو جاتے ہیں نا. راز سوال وہ کہتے ہیں جس نے ایک نماز بھی چھوڑی، ان کی یہ جو مخلوقیں ہیں وہ ساری نمازیں پڑھتی رہتی ہیں نا. بھائی یہ جو مخلوقیں ہیں
کوئی تو خانہ کعبہ میں, تو کوئی حضور پاک کے روضے پہ. مجد صاحب سے کسی نے پوچھا میں نے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھا, فرمایا میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روضے پہ دیکھا, میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روضے پہ دیکھا, میں نہیں گیا. لوگوں نے پوچھا کیا تھا, کہ میرا اندر تھا نا. تو یہ جو اندر وہاں جاتا تھا نمازیں تو پڑھتا ہوگا نا. پھر یہ ہے کہ وہ جو نماز میسر ہو جاتی ہے وہ نماز عشق میسر ہو جاتی ہے. یہ مخلوق نمازیں پڑھتی رہتی ہیں, اس کا جسم جو ہے نا وہ ان کا مکان ہے, وہ جسم سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب آخرت میں اس جسم کو سزا نہیں ملے؟ نہیں, وہ جسم دوسرا دیا جائے گا نا آپ کو. بھئی اس جسم کو سزا دیں گے یہ تو ایک دن بھی نہیں سہے گا آپ کو. وہ ایسا جسم دوسرا دیں گے, نہ جلے گا, نہ مرے گا, نہ بڈھا ہوگا نا, وہ دوسرا جسم ہوگا نا. اصلیت تمہاری روح ہے نا. بیسیکلی وہ سزا پھر روح کو ملے گی. روح کو ملے گی, اس جسم کو نہیں, روح کو ملے گی. اور اس روح کو جو جسم ملے گا, جسم کے ذریعے بھی اس روح کو ملے گی. لیکن پھر اس روح کو اس جسم کے تابع کیوں بنایا؟ آپ آ جانا, یہ جسم آپ اس کو نور پہنچائے نا, یہ اس کو رکوع سجود کرائے, اس کو نور پہنچائے. سر شریعت نے جو احکام اسلام کی پابندی کی ہے وہ اس روح کی تربیت کے لیے کی ہے, تربیت کے لیے کری ہے نا, تاکہ یہ بیدار ہو. یہ بیدار ہو, اس میں اللہ کا نور ہو. اسی لیے لازم ہے کہ یہ پہلے شریعت کو فالو کرے. شریعت کے ساتھ طریقت ضروری ہے نا. اگر طریقت نہیں ہے تو پھر 72 فرقے ہیں نا. آپ کس کو کہو گے شریعت کسی کی صحیح ہے؟ سبھی شریعت 72 میں اس کو ایک صحیح ہوگا نا. آپ کس کو کہیں گے یہ صحیح ہے؟ جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا اور جو کچھ ہمیں بتایا کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا نا, وہ ظاہر میں بھی بتایا تو باطن میں بھی بتایا نا. اللہ نے رسول نے یہ کہا نا امتی کا, تو امتی کے لیے کہا نا کہ جس میں نور ہے وہ میرا امتی ہے. اگر آپ امتی ہیں تو نور آپ میں ہونا چاہیے. اگر نور نہیں ہے تو پھر سنی شیعہ وہ بھی کچھ بھی بن جائے. دیکھنا صراط مستقیم 72 فرقوں میں کوئی ایک ہوگا, مانتے ہیں نا. 72 فرقے سارے شریعت میں ہے نا. اگر شریعت